بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچے، آپ کو بہت شدت سے انتظار ہوگا کہ ہم جو آپ کو کہانی سنا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، اس میں آگے کیا ہوا۔ اور کہانی آگے سنانے سے پہلے ہم تھوڑی سی آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، یہ قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ بہت سارے قرآن مجید میں نبیوں کے قصے بیان ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تفصیل سے جو قصہ بیان ہوا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اور اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بہت ہی احسن القصص، یعنی کہ سب سے اچھا اور اعلیٰ قصہ ہے۔ یہ کیوں کہا ہے، قصے کے درمیان میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو ایک خواب آیا، بہت ہی عجیب خواب آیا، اور انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے جب یہ خواب دیکھا تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی ظاہر ہے کہ ان کو لگا کہ یہ بڑے ہی ایک تعریف کی بات ہے کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے، اور وہ بھی سورج اور چاند کر رہے ہیں، ستارے کر رہے ہیں۔ تو وہ سوچتے رہے ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے، لیکن ان کی سمجھ میں اس کا مطلب نہیں آیا۔ تو انہوں نے بڑے شرماتے ہوئے کہا کہ ابا جان، میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے اور چاند ہے، اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ پیغمبروں کو جہاں اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سارا علم دیتا ہے، اس میں ایک علم یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر، یعنی کہ خوابوں کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ جانتے ہوتے ہیں۔ خوابوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض خواب ایسے ہی ہمیں آ جاتے ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے میننگ فل ہوتے ہیں۔ اور لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اب اگر ہم انہیں اپنا یہ خواب سنائیں تو وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ خواب تو کوئی خاص خواب نہیں ہے، اور یہ ہمارے خیالات ہیں جو ہم سوچتے رہتے ہیں جو آگے، لیکن یہ خواب جو ہے اس کا کوئی میننگ ہے، اور وہ بتا بھی دیتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ نبیوں کو خوابوں کی تعبیر، یعنی کہ خوابوں کا مطلب کیا ہے، اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ان کو بتاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کا مطلب فوراً سمجھ لیا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ بیٹے، یہ خواب تم نے مجھے تو سنا دیا ہے، لیکن اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا۔ کیوں نہیں سنانا؟ اس کی ریزن ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے کہ یہ اپنے باپ کے اتنے قریب کیوں ہے، اور کیوں حضرت یعقوب اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم سے کم کرتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے وہ حسد کرتے تھے۔ تو اس لیے حضرت یعقوب نے ان کو پہلی نصیحت تو یہ کی کہ آپ نے اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا، اور باقی انہوں نے اس کا مطلب کیا ہے یہ بتانے کے بجائے انہیں کہا کہ یہ ایک اچھا خواب ہے، ظاہر بتایا ہوگا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی تفصیل کیا ہے انہوں نے کہا کہ تم آنے والے وقت میں اس کی تفصیل خود جان لو گے، اور ان کو اس کا خاص مطلب جو وہ سمجھ چکے تھے وہ نہیں بتایا، بس نصیحت کی اور دعا دی۔ اس خواب آنے کے کچھ دنوں بعد کی بات ہے کہ حضرت یوسف کے جو بھائی تھے وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یار، ہم نے بڑی کوشش کر لی ہے، اور یہ جو یوسف ہے نا، یہی ہمیشہ باپ کا چہتا بنا رہتا ہے، اس کا ہمیں کچھ علاج کرنا پڑے گا۔ تو بھائیوں نے، ایک بھائی نے کہا کہ یار، میں تو کہتا ہوں اس کو مار ہی ڈالو، اور نہ ہوگا اس کے بعد ہم بھی بھائی ہوں گے، بس ٹھیک ہے، پھر یعقوب ہمارے والد جو ہیں وہ ہمیں پیار کریں گے۔ تو کچھ نے کہا ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بھائی یہودا جو تھا اس نے کہا کہ یار، یہ بھائی کو مارنا یہ تو کوئی بہت ہی بری بات مجھے لگتی ہے، یہ تم نہ کرو، ہم کیوں نہ اسے کہیں کسی جگہ پھینک دیں، کنویں میں پھینک دیں، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی مطلب کہ وہ بچ جائے یا مر جائے، یا ہم اپنے ہاتھوں سے تو نہیں نہ ماریں اسے، تو اس سے ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی،
اور ہم قتل کے جرم سے بھی بچ جائیں گے، تو یہ کرو کہ مارو نہیں اسے کنویں میں یا کسی جگہ پھینک دو۔ دوسرے بھائیوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری بات، ہمیں کیوں ہم ایک قتل کی اور بھی بھائی کو قتل کرنے کا گناہ کریں، چلیں یہ بات ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے آپس میں یہ ایک پروگرام بنا لیا، ایک منصوبہ بنا لیا کہ ہم نے یوسف کو اس طریقے سے اپنے راستے سے ہٹانا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ کیا ہو، کیونکہ یوسف تو عام طور پر گھر ہی رہتے ہیں اور وہ ان بھائیوں کے ساتھ فاصلہ بھی رکھتے ہیں، اور کیسے ایسا موقع ہم حاصل کریں کہ یوسف کو ہم کنویں میں پھینکیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جائیں۔ تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان یہ دیکھیں یوسف ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی جڑا رہتا ہے، نہ کوئی باہر جاتا ہے، نہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، نہ کودتا ہے، کوئی دوستی بھی اس کے ساتھ ہماری زیادہ نہیں ہوتی، تو آپ بھی اسے کہیں نا کہ یہ ہمارے ساتھ جایا کرے، ہم وہاں پر کھیلیں گے، کودیں گے، کوئی کبڈی کریں گے، کوئی بھاگیں گے، تو یہ بھی ایک محبت ہمارے درمیان بڑھے گی، تو آپ اسے بھی کہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں انہیں کہتا ہوں وہ آپ کے ساتھ چلا جائے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جو وہ تم سے ذرا چھوٹا ہے اور کوئی اسے نقصان پہنچ جائے، تو کوئی بھیڑیا لے جائے، کوئی جانور، جنگلی جانور سے نقصان پہنچا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کمال کرتے ہیں، اتنے آپ کے بیٹے ہیں، ہم کیا اس کی حفاظت نہیں کریں گے؟ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اسے بالکل محبت سے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چھٹی حص اس پر آمادہ نہیں تھی ان کو اجازت دینے کی، کیونکہ یہ تو معلوم تھا ان کو کہ یہ اس سے جلتے ہیں، ان کے دل میں خدشہ تھا کہ کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے، لیکن یہ کوئی دلیل تو نہیں نہ تھی ان کے پاس، اور ابھی کیسے کہتے ان کو کہ تم اس کو کوئی نقصان پہنچاؤ گے؟ تو وہ خاموش رہے اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم لے جاؤ، لیکن ذرا دھیان سے حفاظت ان کی ضرور کرنا۔ اب وہ بہت خوش ہوئے بھائی کہ چلیں جی ہمارا ترکیب کا جو پہلا سٹیپ تھا وہ پورا ہو گیا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی چلے گئے، اور انہوں نے بھی کوئی خاص نہیں کہا کہ میں نہیں جاتا، انہوں نے کہا چلیں سیر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بھائیوں کے ساتھ جا کر کہ یہ کیا وہاں پر ایکٹیویٹیز ان کی کیا ہیں، تو وہ چلے گئے۔ اب وہاں جا کر انہوں نے تو پہلے ہی منصوبہ بنایا ہوا تھا، لگتا یہ ہے کہ انہوں نے ایک کنواں بھی ڈھونڈ رکھا تھا کہ یہیں پر ان کو ڈال دینا ہے، اور کنویں میں وہ کوئی پانی وانی نہیں تھا، یعنی کہ کنواں ایسا تھا کہ جس میں پانی خشک تھا اور اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہوا تھا، لیکن راستے میں تھا۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ راستے میں کنویں بنا دیے جاتے تھے کہ قافلے آئیں اور اگر ان کو پانی کی تلاش ہو، پانی کی ضرورت ہو تو وہ وہاں سے پانی لے لیں۔ تو وہ کنواں ایسا تھا کہ جس میں پانی نہیں تھا۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے ظاہر کیا کھیلنا تھا، کیا کودنا تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور ظاہر ہے کوئی باندھا ہوگا یا نہیں باندھا ہوگا، انہوں نے پکڑ کر کنویں میں پھینک دی۔ اور ان کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے یہ بتاتے ہیں کہ بھائیوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ بھائی اس کے بعد سارا دن وہاں گزارا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ چلے گئے گھر میں، اور جا کر انہوں نے پہلے ہی ایک پروگرام بنایا ہوا تھا، انہوں نے یوسف کی قمیض اتار لی تھی۔ جب ان کو کنویں میں پھینکنے لگے نا تو انہوں نے حضرت یوسف کی قمیض اتار لی تھی، اس پر انہوں نے وہاں سے کوئی کسی جانور کا خون لگایا، اور جا کر روتے دھوتے او ابا جی مارے گئے، یہ ہو گیا ہمارے ساتھ، تو بہت برا ہو گیا، وہ ہم کھیل رہے تھے تو ایک بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو پر اس نے حملہ کر دیا، ہم نے یوسف کو بچانے کی بڑی کوشش کی اور اس نے یوسف کو زخمی کر دیا، یہ دیکھیں یہ اس کی قمیض ہے اور یہ خون سے بھری ہوئی ہے، اور وہ یوسف کو لے گیا، بھیڑیا لے گیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بزرگ آدمی تھے اور دنیا دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے سب سے پہلے تو قمیض کو دیکھا کہ یہ تو پوری ہے، کوئی پھٹی ہوئی نہیں ہے۔ اگر بھیڑیا حملہ کرتا تو ظاہر ہے کہ قمیض بھی تو پھٹتی نا، تو انہوں نے دیکھا کہ بس خون لگا ہوا ہے،
وہ سمجھ گئے کہ میں جس خدشے کا اظہار کر رہا تھا نا، جو مجھے ڈر تھا نا، وہ پورا ہو گیا۔ اب انہوں نے بجائے اس کے کہ بھائیوں کو یہ کہتے کہ تم نے قتل کر دیا ہے یا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ بس اتنا کہا کہ تم مجھے ایسے ہی بہانہ بنا رہے ہو، مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں ہے۔ یہ لفظوں میں تو نہیں کہا لیکن اشعاروں میں کہہ دیا اور کہا کہ یہ تمہارے لگتا ہے کہ یہ جو داستان تم مجھے سنا رہے ہو یہ اپنے جی سے گھڑ کر لائے ہو، تو میں صبر ہی کر سکتا ہوں، اور کیا کروں؟ تم بھی میرے بیٹے ہو، جس کو نقصان پہنچایا ہے وہ بھی میرا بیٹا ہے، تو میں بات اللہ پر ڈال دیتا ہوں اور اللہ کی اس نصیحت پر عمل کرتا ہوں کہ صبر کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کنویں میں کیا ہوا؟ کیا اس کو نکالا گیا؟ کیا وہ وہاں پر وہیں رہے؟ اس کے لیے آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس وقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔